السلام علیکم جی اینڈ ویری وارم ویلکم. میں ہوں ذوالقرنین اقبال. معاملہ کچھ یوں ہے کہ نیب ترامیم کی 53 سماعتیں ملا کر ہوئی ہیں اور 53 سماعتوں کے بعد آج یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے نیب کی ترامیم برقرار رہیں گی یا نہیں. اور مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جن کے نیب ترامیم سے مقدمات واپس ہوئے تھے، جن میں شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، تحریک انصاف کے شوکت ترین، اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، درجنوں نام ہیں ارکان اسمبلی کے اور وزراء کے جو مختلف ادوار میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، کہ ان کی کرپشن کے مقدمات جو ختم ہو گئے تھے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم آئی اپنے مقدمات ختم کروانی تھی، وہ سارے بحال ہوں گے یا نہیں. اور کیا ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ تازہ حکومت سے ہٹے ہوئے واپس جو ہے نا جیلوں کے مہمان بنیں گے یا نہیں. اس حوالے سے اہم ترین فیصلہ سپریم کورٹ کا میکسیمم جمعے تک سنا دیا جائے گا. آج فیصلہ ریزرو ہوا ہے. چیف جسٹس نے کہا ممکن ہے آج ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں اور شارٹ اور سویٹ فیصلہ سنائیں گے. شارٹ ہوگا مینس کہ مختصر فیصلہ ہوگا، ڈیٹیل ججمنٹ اس کا چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئے گا. سویٹ اس طرح سے ہوگا کہ جو پاکستان کی پبلک ہے، جو کرپشن کے خلاف ہے، پوری کی پوری پبلک کی، ویسے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کرپشن آگے بڑھے، تو جو کرپشن کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے لیے فیصلہ بڑا سویٹ ہوگا اور اتنا ہی کڑوا ہی ہوگا ان کے لیے جن کے مقدمات اس سے کھلنے جا رہے ہیں. کبھی امکان اس بات کا ہے کہ 2-1 سے یہ فیصلہ آئے گا اور نیب کی جو بعض ترامیم ہیں، جن میں خاص کر کے وہ کہ بیرون ملک سے جو اثاثے آئیں گے، یہ جو ایم ایل ایز آئے گی، میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت نیب شواہد لے کے آئے گا بیرون ملک سے، جیسا کہ پاناما کیس میں بھی لایا تھا. ان کو نیب ترامیم کے بعد کہا گیا تھا کہ وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. وہ ریورس ہونے کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ ظاہر ہے اتنی محنت سے باہر سے اگر کرپشن ہوئی بیرون ملک ہے، کرپشن کی پروسیڈز اگر بیرون ملک پراپرٹی خریدی گئی ہے اور فائدہ یہاں پہ دیا گیا ہے، تو وہ جب تک وہ شواہد نہیں آئیں گے یہاں کی کرپشن کیسے ثابت ہوگی. یہ اڑنے کے لیے جا رہی ہے. کبھی امکان اس بات کا ہے. دوسرا یہ کہ جو مقدمات واپس ہوئے ہیں وہ کسی فورم کو نہیں بھیجے گئے تھے، وہ سارے کے ساتھ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کی واپسی ہے، اور کچھ کیسز جیسا 30 کے قریب 2022 میں بتایا کہ نیب عدالتوں نے منتقل کر دیے کسٹم کورٹ کو اور بینکنگ کورٹ کو، جبکہ ان کو منتقلی کا اختیار ہی 2023 میں ملا ہے. وہ بھی ججز نے پوچھا کہ کیسے منتقل کر دیے بغیر اختیار کے. تو وہ سارے کیس بھی ابھی جو کورٹ اسٹوریج میں پڑے ہیں، یہ سارے کے سارے واپس ہونے جا رہے ہیں. جیسا کہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہیں کہا ہے تاج برادری سے ملاقات میں کہ کرپشن کے اوپر بڑی سخت کارروائی کی جائے گی. یہاں سے ترامیم ختم ہوں گی، ادھر سے کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. اور پھر یہ جو اس وقت کہہ رہے تھے سارے جو مل کے کہ جی بھاگنے نہیں دیں گے، جیل میں ڈالیں گے، کرپشن کی ہے، چوری کی ہے، رسیدیں لاؤ، حساب دو، وہ سارے کے سارے جو اب اس وقت مزے لے رہے ہیں، پولیس اسکواڈوں میں گھوم رہے ہیں، کہ ممکن ہے وہ اسی اسکواڈ کے ذریعے ان کو گرفتار کر کے واپس جیل میں ڈال دیا جائے. کچھ صاحبان تو دبئی بھاگ گئے ہیں آلریڈی، انہیں پتا تھا، شاید اینٹیسپیٹ کر گئے تھے کہ ترامیم کا فیصلہ کیا آنے والا ہے. اسی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر بھاگ چکے ہیں. ان کی واپسی کب ہونی ہے اس حوالے سے فی الحال وہی بتا سکتے ہیں. فی الحال تو کسی کی واپسی کا پلان نظر نہیں آ رہا. تو معاملات اس طریقے سے ہیں کہ سپریم کورٹ اب جانے سے پہلے یہ لازمی اناؤنس کر کے جائے گی. جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ 2-3 دفعہ ایسا لگا تھا جب ان کا نوٹ آیا اور ان کی رائے سامنے آئی کہ نیب ترامیم کے حوالے سے فل کورٹ بنائی جائے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا پہلے فیصلہ کیا جائے. 2-3 دفعہ یہ لگا تھا کہ آج بینچ ٹوٹا، لیکن یہ ان کی گریس ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے 48-49 سماعتوں کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب اس کیس کو نہیں سننا چاہیے. بینچ نہیں انہوں نے توڑا اور بینچ کا حصہ رہے. اپنی جو بھی وہ اوپینین ہے اپنا رائے دیں گے کہ ترامیم کو واپس پارلیمنٹ کو بھیجا جائے یا اگلی پارلیمنٹ آ کے جائزہ لے کے یہ لینی ہے، ترامیم برقرار رکھنی ہے یا نہیں کرنی. پبلک فیصلہ کرے. جن ارکان اسمبلی اپنے حق میں ترامیم کی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ معاملہ اس کے اوپر وہ چھوڑیں گے. کبھی امکان اسی بات کا ہے. سب سے اہم بات نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے آج کی گئی. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ریفرنسز واپس آئے ہیں نمبر 1 کسی کو منتقل نہیں ہوئے، اور ارکان اسمبلی کے حوالے سے ایک الگ فہرست انہوں نے عدالت میں جمع کروا دی ہے. اس کا CMA نمبر 403 اور 2023 ہے جو آج جمع ہوئی ہے. اس میں اتنی بڑی وہ فائل ہے جو ارکان اسمبلی کے حوالے سے جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ کو، اور وہ اتنی موٹی تھی کہ اس کو پڑھنے میں چیف جسٹس نے کہا کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اس کی ایک سمری بنا کے ہمیں دے دیں. اور جو عام آبزرویشن اس لسٹ کو پڑھنے کے بعد چیف جسٹس نے دی وہ یہ دی کہ کسی بھی رکن اسمبلی کا کیس جو PDM دور کے تھے جن کے مقدمات واپس ہوئے ہیں وہ کسی دوسری عدالت کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ کیسز بند ہو گئے، ٹھپ دیے گئے، وہ نیب کے پاس ہی پڑے. اور چیئرمین نیب کو ساتھ یہ بھی اختیار دے دیا نئی جو مئی 2023 میں ترمیم کر کے، جو عدالت کے سامنے چیلنج نہیں تھی، لیکن اس میں چیئرمین نیب کو اختیار دے دیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے تو کیس دوسرے فورم کو بھیج دیں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیس ٹھیک نہیں تھا تو آپ اس کیس کو بند کر دیں. تو اس کے بعد سے اب تک کوئی کیس ان کا کہیں ٹرانسفر نہیں ہوا. اٹ مینس کہ وہ کیسز بند یا ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ کسی دائیں بائیں سے حالات اور ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کا انتظار کرتے ہوئے ان کو کیس کو بھی ہولڈ کرا لیا گیا ہو. بہرحال ارکان اسمبلی کے کیسز کسی فورم پہ نہیں گئے تھے, جیسا کہا جا رہا تھا کہ ان کے مقدمات واپس ہو گئے, تو وہ واپس ہی ہو گئے ہیں. چودھری راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو فہرست نیب نے دی ہے اس میں ان کا نام سامنے آ رہا ہے, کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے اوپر 62 لگتا ہو. مینس کہ ان کا اشارہ سیاسی رہنماؤں کی طرف تھا, تو اس پہ نیب نے کہا تھا کہ الگ سے فہرست جمع کرائی گئی ہے. تو اگلی ویڈیو میں آپ کو فہرست بھی دکھاؤں گا پوری کی پوری نیب کی کہ کس کس رکن اسمبلی کے ہیں. موٹے موٹے نام تو پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں, ان میں سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف, توشہ خانہ کیس میں آصف علی زرداری ہیں, یوسف رضا گیلانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہیں ان کے مقدمات بھی واپس ہوئے ہیں. ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں آصف زرداری کی, ان کے مقدمات واپس ہوئے ہیں. شوکت ترین کے, راجہ پرویز اشرف کے, شاہد خاقان عباسی کا بھی اس میں نام ہے, اور بہت سے نام ہیں جن کے مقدمات واپس ہو چکے ہیں. مزید تفصیل ان کے کن کن کے کیسز ہیں اور کیا کیسز تھے وہ بھی انشاءاللہ سامنے لے کے آئیں گے. اب انتظار ہے نیب ترامیم کے فیصلے کا, جو کسی بھی وقت آ جائے گا, جمعے کو یا اس سے پہلے کبھی امکان, ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جمعے کا ہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے شارٹ آرڈر اس سے پہلے آ جائے. جمعے کو کچھ اور آرڈر بھی ایکسپیکٹڈ ہے, ممکن ہے اس ہفتے ایک سے زیادہ فیصلے آئیں, اور جو بھی آئیں گے انشاءاللہ اسٹے ٹیون, آپ کو اس سے مکمل آگاہ رکھیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.